أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ. یہ بات کتابوں میں ملتی ہے کہ ہر مومن بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزارے. اللہ نے ہمارے لیے وقت دیا ہے، فجر بعد نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 8 سے 10 منٹ تک کسی آیت کی تفسیر اور ضروری باتیں ہوتی ہیں، مسائل وغیرہ بھی آتے ہیں. 8 سے 10 منٹ کا وقت یہ کوئی بڑا وقت نہیں ہے. آپ مسجد سے نکل کر گھر کو جانے لگیں تو وہیں پر بھی 8 منٹ کا وقت گزر سکتا ہے. لہٰذا ہر دن گویا کہ ہمارے پاس لگ بھگ تقریباً 1 مہینے کا وقت ہمارے پاس ہے. فجر کے بعد 10 منٹ بیٹھ جائیں، بہت ساری دین کی باتیں بھی آ جائیں گی اس 10 منٹ میں، مسائل بھی آ جائیں گے، قرآن کی تفسیر بھی آ جائے گی. ابھی جس آیت کا تذکرہ، جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال ایک مومنوں کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام دینا چاہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اگر دیکھیں تو اللہ رب ذوالجلال نے دین حق کو بیان کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالوں کو بھی بیان کیا ہے، بڑی بڑی مثالوں کو بھی بیان کیا ہے. جہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں مکھیوں کا تذکرہ کیا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، جو باطل معبودان ہیں ان کی نفی کی ہے. یہ پتھر کے پتلے کچھ نہیں کر سکتے. اگر ان کے پاس مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے. غیروں کو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے. تم جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پوجتے ہو، پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کے اندر کیا طاقتیں ہیں؟ اگر چوہا آ جائے، مکھیاں آ جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ بتوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مٹھائیاں وغیرہ رکھتے ہیں. اگر مکھی آ کر کے اس مٹھائی کو ٹچ کر کے منہ میں کچھ دانہ لے کر جائے تو ان بتوں کو اتنی طاقت نہیں کہ اپنی کھانے والی چیزوں کو ہٹا سکیں. تو اللہ رب ذوالجلال جھنجھوڑ رہا ہے غیروں کے دلوں کو. تو کفار اٹھے، کہا اللہ رب ذوالجلال کی اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کی ذات بھی اتنی بڑی ہے، لیکن اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ اتنی بڑی پاک کتاب، اس میں مکھی جیسی مثالیں. تو اللہ رب ذوالجلال نے آیت کو نازل کیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب ذوالجلال حق بات کو بیان کرنے کے لیے چاہے چھوٹی سی مکھی کی مثال کیوں نہ ہو یا اس سے چھوٹی اور حقیر چیز کو بھی اللہ رب ذوالجلال ضرور بیان کرے گا. کیونکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے. اللہ رب ذوالجلال لا یستحیی، شرماتا نہیں ہے حق بیان کرنے سے. تو دین محمدی ایک خاص وصف ہے کہ حق گوئی اس کے اندر رکھی گئی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھرپور دین پر، شریعت پر جمے رہے. اب دین کس کا نام ہے؟ دین احکام خداوندی، طریقہ محمدی اور نقش صحابہ کا نام ہے. اب مجھے زیادہ دیر تک بات کرنا نہیں ہے، بس 2-3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے بات جلد از جلد ختم کر دوں گا. سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس دین پر چل رہے ہیں اس میں ہماری شریعت ہم سے مطالبہ کیا کر رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا دین کیا کہتا ہے؟ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقوں میں جو رہنمائی ملتی ہے کس چیز سے ملتی ہے؟ یہی تو وہ شریعت ہے، یہی تو وہ راہ محمدی ہے، یہی تو وہ نقش صحابہ ہیں. اگر دین کے اندر سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہٹا دیں تو یہ ہمارا دین نہیں رہے گا. اگر صحابہ کے نہج کو ہٹا دیں، صحابہ کے نقش کو چھوڑ دیں تو یہ دین جس پر ہم چل رہے ہیں دین نہیں ہوگا.
تو دین کے اندر بہت سنبھل کر چلنا چاہیے، وہ بھی دین کی پاسداری کرتے ہوئے، کتاب اللہ کو تھامے ہوئے، رسول کے طریقوں کو تھامے ہوئے، صحابہ کی زندگی کو اپنا لیے نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی بات آپ کو بتا کر کے بات لے کر چلتا ہوں۔ ابھی بات آئی تھی کہ دین اس چیز کا نام ہے جو طریقہ محمدی ہے۔ ہماری دین کے اندر ایک چیز ہے، دین اس وقت صحیح ہوتا ہے، اس وقت آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں دین پر چل رہا ہوں جبکہ کوئی بات دین سے، شریعت سے ثابت ہو۔ اگر کوئی چیز دین سے ثابت نہ ہو، شریعت میں وہ چیز نہ ملتی ہو، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں دیندار ہوں، میں دین پر، شریعت پر چلنے والا ہوں۔ ابھی کچھ روز پہلے ایک بات سننے کو ملی ہے کہ ہم لوگ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سال بھر کی خوشیاں رمضان کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہمارے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی خواہشات کی ہوتی ہیں کہ رمضان ہمارا جائے تو اچھے سے جائے، لیکن اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کے چکر میں ہم دین کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، جس سے ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم جس دین پر چل رہے ہوتے ہیں، جن روزوں کی ہمارے دلوں کے اندر خوشی ہوتی ہے کہ روزوں کو بجا لانے کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب بھی پہلا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پہلا رمضان شروع ہوتا ہے، مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہر آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ پہلی جو سحری ہو مچھلی کے کھانے سے ہو جائے، یعنی جب ہماری پہلی سحری ہو تو ہم مچھلی کو استعمال کر کے روزہ رکھیں۔ اگر ہم نے اس کو اعتقاد بنا لیا اپنا، یاد رکھیں کہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ چیزیں اور ہیں، حلال چیزیں اور ہیں۔ دیکھیں برتھ ڈے دنیا کا اہل سنت والجماعت کا کوئی عالم دین نہیں کہتا کہ برتھ ڈے منائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیک کھایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیک حرام ہے؟ کیک تو پیور حلال ہے، جبکہ اندر اس کے اندر حلال چیزیں ڈالی گئی ہوں تو پیور حلال ہے، منع کیوں کیا جاتا ہے؟ چیز حلال ہے، منع اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب ہم کیک کھا رہے ہوتے ہیں تو اسے غلط چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مچھلی حلال ہے، جب ہم اسے کھا رہے ہیں تو ہمارا اعتقاد یہ بن گیا ہے کہ اگر میں نہ کھاؤں تو میرا روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ طریقہ ہے نہ محمدی ہے، نہ صحابہ کا ایسا رول ہے، نہ کتاب اللہ کی تعلیم ہے، بلکہ ایسا سمجھے کہ ہم نے دین کے اندر ٹھوس کر کے ایک چیز کا اضافہ کر لیا ہے۔ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے نبی سے ایک چیز بھول ہو گئی، ہم اس کو دین کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے نبی سے بھول کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی ساری چیزیں بتا گئے لیکن ایک چیز بتانا بھول گئے۔ وہ چیز کیا تھی؟ پہلی سحری کے اندر مچھلی کھانا۔ اللہ کے نبی یہ بتانا ہی بھول گئے تو ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں، رمضان کے بابرکت مہینے میں پہلی سحری میں۔ اگر ہمیں چلنا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جنگ احد کی باری تھی، جنگ احد میں کے اندر صحابہ نے شراب پی تھی۔ شراب پینے کے بعد پھر صحابہ کا ایسا ہوا کہ شہادت ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، استباح الخمر یوم احد الناس ثم قتلوا شہداء۔ اب تعجب اس بات کی ہے کہ بھائی صحابہ نے شراب کیوں پی؟ حالانکہ جیسے ہی شراب پیے صحابہ اس کے بعد میدان میں اتر گئے، میدان میں اترنے کے بعد پھر شہید ہو گئے۔ آدمی ایک جملہ سن لیتا ہے پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ صحابہ نے شراب پی تو کیوں پی۔ یہ اس وقت کا موقع ہے جنگ احد کا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب جو حرام ہوئی ہے جنگ خندق کے بعد میں حرام ہوئی۔ اب پھر اللہ رب ذوالجلال کو یہ معلوم تھا کہ ناپیکار، نااہل بعد کے آنے والے ایسے بھی ہوں گے جو صحابہ پر طنز کریں گے۔ حالانکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، جس طرح ہم پانی آج پی رہے ہیں، اس وقت وہ شراب پی جاتی تھی، اس وقت ابھی حرام نہیں تھی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے، صحابہ بھی گزر گئے، جنگ احد بھی گزر گیا، پھر جب بعد میں ایک جنگ خندق کے بعد شراب حرام ہوئی، پھر لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ نے شراب کیوں پی تھی؟ حالانکہ اس وقت حرام ہوئی نہیں تھی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے صحابہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو لایا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ شراب کی حرمت سے پہلے جن صحابہ نے شراب پی لی تھی، حالانکہ وہ حرام نہیں تھی،
لیکن تمہارے سوالوں کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال کو قرآن کی آیتوں کا نزول کرنا پڑا، نازل کرنا پڑا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے پہلی پی تھی، جناح لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جناح کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب شراب اب حرام ہے تو اب تمہیں پینا منع ہے۔ تو ہماری شریعت یہی کہتی ہے کہ دین پر چلیں تو طریقہ محمدی کو لازم پکڑیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا طویل واقعہ ہے، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ ازواج مطہرات کا چھوٹا موٹا کچھ واقعہ اندر چل رہا تھا، ایک بہت بڑا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کبھی بتایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں ناگواری محسوس ہوئی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شراب آج سے میں نہیں پیوں گا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا لی، جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے امت کے لیے، کسی مخلوق کو حتیٰ کہ وہ نبی بھی ہو جائے اسے حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ فوراً حضرت جبرائیل آئے، آ کر کے پیار بھرے انداز میں اللہ کے نبی کے پاس یہ پیغام پہنچائے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیارے نبی جی، اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے، شہد کے اندر شفا رکھی ہے، بہت سی بیماریوں کی جو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، آپ نے اس کو حرام، لم تحرم ما احل اللہ، آپ نے حرام کیوں کیا؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہی ہوئی بات سے واپس آ گئے، نہ میں اس کے بعد آج سے شہد کو نہیں چھوڑوں گا، پیوں گا۔ شریعت مطہرہ کے اندر نہ کسی چیز حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار ہے، نہ حرام چیز پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آج ہمارے اندر جو یہ چیزیں دماغوں کے اندر پک رہی ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی۔ ہر نبی کے بارے میں، ہر نبی کے جو صحابہ ماننے والے تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے بھی صحابی ہیں جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حواریوں کی ہو یا میرے صحابہ کی ہو، ایک خاص ان کے اندر وصف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وصف کیا تھی؟ یأخذون بسنتی ویقتدون بامری، دو ہی چیزیں ان کی زندگیوں کے اندر موجود ہوتی، ایک نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر کے چلتے۔ جب بندہ نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کوئی حرام کام نہیں ہو سکتا، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو سکتا۔ وَيَأْخُذُونَ بِأَمْرِهِ، اور جو بات بھی نبی کے منہ سے نکل جاتی اس پر اٹل بن جاتے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی آگے ارشاد فرمایا، پھر زمانہ جیسا ہی گزرتا گیا، بعض نااہل ایسے بھی پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون، لوگوں کو بتاتے تو وہ ہیں جو نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور کرتے وہ کام ہیں جن کا حکم نہ شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے، نہ کتاب اللہ کے اندر بیان کیا ہے، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایسا ہی طریقہ ہمارا آج چل رہا ہے، ہم کرتے وہ ہیں جس کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے، آلتو فالتو کی کامیں بتا کر کے باتوں کا پتنگڑ بنا کر کے اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ جو بندہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو داخل کر لیتا ہے تو اسے ہماری شریعت کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لایا ہوا طریقہ ہے اس دین کے اندر اسے بدعت شمار کیا جاتا ہے۔ اب پھر بدعت آ گئی تو اللہ کے رسول ہی سے پوچھ لیں کہ اللہ کے رسول بدعت جو چیز دین کے اندر ہم نے نئی چیز ضروری سمجھ کر کے داخل کر دی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعہ صوما ولا زکاة صرفا ولا عدلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دین کے اندر ایک چیز کو داخل کر کے اسے ضروری سمجھتا ہے، اعتقاد بنا لیتا ہے، پھر اپنا معمول بھی بنا لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کے روزے قبول، نہ اس کے فرائض قبول، اور نہ ہی اس کے نوافل قبول۔ تو اللہ رب ذوالجلال یہی کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها،
اگر چلتے ہو دین پر تو مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، حق گوئی کو اختیار کرو، چاہے ہمارے لوگ مخالف بن جائے، رشتہ دار الگ تھلگ ہو جائیں، دوست دشمن بن جائے، اپنے پرائے ہو جائے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے دین پر استقامت کے ساتھ ساتھ حق گوئی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر یہی بات کہی ہے کہ میں اللہ ہو کر بھی چھوٹی چھوٹی مکھیوں کی مثال کو بھی بیان کرتا ہوں۔ اگر دین کو حق بتانے کے لیے، دین کی بات کو حق بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مچھر سے بھی چھوٹی چیزیں اگر مثال دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے بعوضۃ ما، مثلا ما بعوضہ، اس سے بھی چھوٹی حقیر چیز کو بھی میں بیان کروں گا۔ تو آج کی ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو چل رہے ہیں، ہمارے اندر جو شوق ہے رمضان المبارک کو گزارنے کا، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اس موڑ پر رمضان کے ماحول میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم سحر کو دیکھیں، سحر کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں فرمایا کہ پہلی سحری اٹھو تو مچھلی کو اپنی غذا بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری یقیناً کرو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحر کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایک برکت رکھی ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر آدمی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو کھجور اور پانی ہی صحیح، لیکن سحری کو اختیار کرو، سحری کھا کر کے اپنے روزوں کے اندر جان پیدا کرو۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ کر کے اپنے دین کے اندر لاؤ، اپنے روزوں کے اندر اس کو شمار کرو، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اس دن کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شریعت کی جو چیزیں تھیں اس کے اندر مداخلت کر دی ہے۔ دین کے اندر ایک چیز کو، نئی چیز کو لا کر کے ٹھوس کر کے ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک ہمارا یہ روزہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ میں یہ بات ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو سالوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں، ضروری سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں چند دن پہلے مچھلی لائے تھے، لانے کے بعد وہ مچھلی، چونکہ ہمارے یہاں خیر و برکت کی جو بڑی اسٹور فریج ہے اس کے اندر ہم رکھتے ہیں، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، رمضان آ گیا، اب ہم اس میں کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم نے سحری کے لیے نہیں لایا تھا، ہم تو ایسے ہی کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن خصوصاً رمضان کی ہماری پہلی سحری ہی مچھلی سے ہو، یہ نیت سے لائے تو یہ دین کے اندر مداخلت ہے، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ پھر بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر آدمی ایسے ذہن کو رکھ کر کے اپنے دین پر چلے تو اس کا دین ناقابل قبول اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح دین پر، صحیح شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلے کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ایسے ماحول میں بعضی جگہ پر اذانیں ہوتی ہیں، بعضی جگہ پر اعلانات ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ خادم مسجد مؤذن صاحب آ کر کے آپ کو آگاہ کرتے کہ بھائی اب سحری کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، 2 منٹ باقی رہ گئے۔ اب تو حکومت کی طرف سے پابندی بھی لگ چکی ہے، تو پچھلے 2-3 سال سے لگ بھگ یہی سلسلہ جاری تھا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہے، جو معتبر کیلنڈرز ہیں ہمارے گھروں کے اندر کسی ادارے کے، اس کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ سحر کا آخری وقت، مثال کے طور پر آج کا دن لے لیں، آج لکھا ہوا ہے سحر کا آخری وقت 5:08 پر۔ یہ جو 5:08 کا وقت ہے یہ انتہائی آخری وقت ہے۔ اس سے پہلے ہمیں روزے کو، اپنے سحر کو مکمل کر لینا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر زمانے قدیم کی عورتیں، ہماری نانی، ہماری دادیاں ہوتی ہیں، ان کا خیال کچھ اور ہوتا ہے۔ جب لوگ گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اذان ابھی نہیں ہوئی، کھاتے رہو۔ یہ اذان کا مسئلہ الگ ہے، سحر کا مسئلہ الگ ہے۔ اذان اس وقت ہوتی ہے جب مکمل سحر کا وقت گزر جاتا ہے، اور اذان سحر کا وقت گزرنے کے بعد اپنے اپنے وقت پر دی جاتی ہے۔ کسی مسجد میں 25 پہ اذان ہو گئی تو کسی مسجد میں 30 پر اذان ہو گئی۔ سحر کے وقت اور اذان کو بالکل تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان تک سحری کرے تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سحر کے وقت میں اذان دی جائے تو اذان قابل اعتبار نہیں، اذان کا جو وقت ہے اذان کے وقت میں دینا چاہیے۔ تو آج بھی ہم رستے میں آ رہے تھے، 5:15 پہ کہیں سے آوازیں آ رہی تھی اذانوں کی، تو یہ اذانیں ان کی ہوئی ہی نہیں۔ جب وقت ہی فجر کا شروع نہیں ہوا تو اذان دینے کی کیا معنی ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو جو
سحر کا وقت ہے، اس میں دیکھیں اس کے اندر کیلنڈرز میں جو رکھا اس سے 10 منٹ پہلے ہی سحر مکمل کر لینے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہ ہو سکے تو 5:08 تک کیسی بھی حالت میں ہو سحری کو مکمل کر لینا چاہیے، آگے پار نہیں کریں۔ اگر آپ اذان کا انتظار کرتے رہیں، اذان کے انتظار میں آپ کے روزے ختم ہو جائیں گے، تو اس بات کو یاد رکھیں۔ ابھی 2-3 مسائل اور بتانے کے تھے، انشاءاللہ کل یا جمعے کے اندر بتا دیے جائیں گے۔ وقت تو 8 یا 10 سے 12 منٹ کا ہی مناسب لگتا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ فجر کے بعد بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، 8 سے 10 منٹ کا وقت آپ بیٹھے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔